اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کچھ احادیث میں کی جن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 دیکھیں۔ اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، ان سے یہ زر بن حبیش روایت کرتے ہیں، سند اس کی صحیح ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے علل میں کہا ہے کہ زر بن حبیش کا سماع انس بن مالک سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ دیگر محدثین نے اس پر بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو زمانے جاہلیت کا دور پائے، کبار صحابہ سے ملاقات ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے صحابہ سے ان کی روایات ہے، اس لیے یہ ان کی چوک ہے، یہ ان کا سو ہے، اس لیے یہ بات تو نہیں مانی جا سکتی کہ ان کا سماع انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب ان سے بڑے بڑے صحابہ کرام سے ان کا سماع ثابت ہے اور زمانے جاہلیت کا دور انہوں نے پایا ہے، پھر بھی یہ کہہ دینا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں، یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ تو بہرحال یہ روایت صحیح ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ تو فبینما ہوا فی الصلاۃ مد یدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا، ثم قرأ، پھر پیچھے لیا، فلما فرغ من الصلاۃ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، قلنا، تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صنعت فی صلاتک ہذہ ما لم تصنع فی صلاۃ قبلہ، کہ آپ نے آج کی اپنی اس نماز میں ایسا کام کیا ہے جو پہلے آپ نہیں کرتے رہے ہیں۔ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی رأیت الجنت قد عرضت علی، کہ میں نے دیکھا کہ جنت میرے سامنے پیش کی گئی ہے، ورأیت فیہا، اور پھر میں نے جنت میں یہ دیکھا، ایک تفصیل بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آگے کہا ثم عرضت علی النار، پھر جو ہے میرے سامنے جہنم پیش ہوئی، پہلے جنت پیش ہوئی، پھر کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹیے، پھر جو ہے جہنم پیش ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ثم عرضت علی النار بینی و بینکم حتی رأیت ظلی و ظلکم، میرے اور آپ کے درمیان، آپ لوگوں کے درمیان یہ جہنم پیش کی گئی، حتی رأیت ظلی و ظلکم، یہاں تک کہ میں نے اپنا سایہ اور تمہارا سایہ دیکھا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حتی رأیت ظلی و ظلکم، میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو طبقات ابن سعد رحمہ اللہ کی کتاب الطبقات میں ہے، جلد 8 صفحہ نمبر 127، اس کی سند صحیح ہے۔ شمیسہ، یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ شمیسہ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی توثیق ثابت نہیں، جبکہ امام ابن معین رحمہ اللہ نے ان کو جو ہے ثقہ قرار دیا ہے، امام ابو زرع رحمہ اللہ نے ان سے روایت کی ہے، تو یہ جو ہے ثقہ راوی ہیں، ان کو مجہول وغیرہ کہنا درست نہیں ہے، محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، توثیق ثابت ہے۔ تو یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، تو فات اللہ بعیر لصفیہ تھا، تو صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو اونٹ تھا، جو سواری تھی، وہ جو ہے اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی، تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اضافی اونٹ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری کو کچھ ہو گیا ہے، فلو اعطیتها بعیرا من ابلک، تو تمہارے پاس جو سواری ہے ان میں سے ایک دے دو۔ فقالت، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتی ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہوئے، اس کافی دنوں تک جو ہے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے ان سے بات نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ فبینما انا یوما کہتے ہیں کہ فبینما انا یوما بنصف النہار، یہ مستند احمد کے الفاظ، یہ مستند احمد میں بھی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نصف نہار یعنی دوپہر کے وقت کہتے ہیں کہ میں تھی، اذا انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سامنے آ رہا ہے، یعنی انہوں نے صاحب کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا۔ تو یہ دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ذکر ہے، جس حدیث کو روایت کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب ایک تیسری حدیث بھی سن لیجئے،
तीसरी हदीस इसको रवायत करने वाली सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। इसमें भी वही लंबा सा वाक़या है और आखिर में ये जिक्र है। मुस्नद अहमद की रवायत है, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 338। तो इसमें लंबा सा वाक़या है, वही वाक़या जो ऊपर जिक्र हुआ। उसमें है कि फलम्मा काना शहर रबीउल अव्वल, जब रबीउल अव्वल का महीना था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अलैहा, इनके पास आए, फरअत ज़िल्लहु, तो उन्होंने साया देखा, फ़क़ालत, और कहा कि इन्न हादा लज़िल्लु रजुलिन वमा युदखिलु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन हादा, तो कहा कि ये तो किसी इंसान का साया लग रहा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस टाइम पे नहीं आते हैं, फिर ये कौन हो सकते हैं। अब देखिए, यानी साये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं किया कि साया नहीं होता है, बल्कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते हैं, फिर कौन से, मतलब उनको भी ये मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया होता है। फदखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का था। तो ये तीसरी हदीस है। तो मेरे भाइयों, ये 3 अहादीस हैं जो बहुत ही वाज़ेह तौर पर इस बात का सबूत फराहम करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। अब आइए हम जो हमारे मुखालिफिन हैं, जो इसके खिलाफ अकीदा बनाए हुए हैं, वो अपने हक में क्या क्या पेश करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, बड़ी अजीब बात है कि आप सहीहैन देखें, कुतुबे सित्ता देखें, हदीस की बड़ी बड़ी किताबें देखें, कहीं इस चीज़ का नामो निशान नहीं मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।